یہ تو ہوگا. ہلو. ہیلو. ہاں بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں. زبردست. اور کیا بات اور کرو سر گے؟ سر میں نے پوچھنا تھا کہ کیوں پاکستانی obsessed کیوں ہیں اتنے زیادہ دوسرے کے ریلیجن سے. ایک کیا کہتے ہیں اب شروع میں ہمارے جو آپ کو پتہ ہے کہ چھپانا پڑتا ہے کہ آپ کو ریلیجن کون سا، اگر آپ احمدی ہوں ہوں تو جینا مشکل کر دیتے ہیں. تو اب اسکول میں جب ایڈمیشن لینے کے لیے بھی جب ہمارے اب آگے سے بھتیجے جا رہی ہیں تو وہاں پہ کالم لکھا ہوا ہے کہ آپ کا ریلیجن کون سا وہ لکھنا ہے. ہوں تو اس سے آپ کو بھی پتہ ہے کہ بہت مشکل ہوتی ہے آگے. ہوں تو یہ obsession کیا ہے کہ اگر ریلیجن جاننا، اس کے بعد اس کو اب ہمارے افورڈ بھی نہیں کر سکتے اب کہ اچھے اسکول میں کسی بھیجا جا سکے. اور اس کے بعد اس طرح کے اگر اسکول میں چلے جائیں تو خطرہ فضول میں ہی ایڈ ہو جاتا ہے، پھر ماں باپ ڈرتے ہیں. وہ بات ہے، ظاہری بات ہے کہ احمدیوں کو لے کے تو یار کوئی بہت ہی بڑا obsession ہے نا. اس میں تو کوئی وہ دو رائے ہے ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کو جتنا خطرہ اسلام کو ہے نا وہ سارا احمدیوں سے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو بس یہ اصل میں ملا جو ہے نا، ملا کے پاس دشمن دکھانے کے لیے، جیسے ہٹلر کے پاس یہودی تھے، ملا کے پاس احمدی ہیں. سمپل سی بات ہے یہ ساری، کہ اپنی پاور کس طرح لوگوں کو کسی بات پہ چارج کرے گا تو پاور آئے گی نا. چارج کیے بغیر پاور نہیں آتی. ٹھیک ہے. چاہے وہ مولوی ہو، چاہے وہ پنڈت ہو، چاہے وہ پادری ہو، چاہے وہ کوئی پولیٹیکل رائٹ ونگر ہو، چاہے ٹرمپ ہو، چاہے مودی ہو، کوئی بھی ہو، اس کو کوئی نہ کوئی دشمن دکھانا ہے. جب دشمن وہ دکھائے گا تو لوگ اس کے پیچھے لگیں گے. دنیا میں لوگ سب سے زیادہ بیوقوف دشمن کے نام پہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دشمن دکھاؤ گے جتنا، تو دشمن دکھانے کے لیے، اور دشمن ایسا دکھانا ہے کہ جو کمزور سا ہو. ٹھیک ہے. طاقتور دشمن سے تو لوگ خود ہی ڈر رہے ہیں، ان کو چارج ہی نہیں کیا جا سکتا. اب ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ بیٹھیں جی پاکستان میں بیٹھے ہیں اور مولوی جو ہے وہ آرمی کے خلاف لوگوں کو چارج کرنا شروع کر دے. کیسے کرے گا؟ پتہ ہے اس نے آپ منجی ٹھوک دینی ہے. صحیح ہے. کیسے کرے گا؟ وہ کر ہی نہیں سکتا. اس لیے اس کو ایسا دشمن چاہیے کہ جس کے خلاف وہ جتنی مرضی بکواس کرے، وہ دشمن آ کے اس کو پوچھ نہیں سکتا آگے سے کہ ہاں بھائی تم نے میرے خلاف یہ بات کیسے کی. تو اس لیے وہ منارٹیز، اور منارٹیز میں بھی خاص کر قادیانی احمدی بنتے ہیں، کیونکہ ان کی نہ تو کوئی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہے، نہ وہ پالیٹکس میں کھڑے ہوتے ہیں، نہ وہ الیکشن لڑتے ہیں، نہ وہ ووٹ ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جماعت احمدیہ نے اور ہی مشکل یہ بنایا ہوا ہے. اگر احمدی لوگ ووٹ ڈالتے ہوتے تو ہاں شاید تھوڑی سی بہتر ہوتی سچویشن. ٹھیک ہے. ہاں یہ بات ہے. کیونکہ سر پہلے تو شاید اتنا نہیں تھا، پہلے اب نہیں تھا یہ فارم فل کرنا پڑتا. اب کیونکہ اب ہمارے گھر والے نے بھی کرنا تو اس طرح ڈر رہے ہیں، کیونکہ آپ ڈرنے دیکھ والی سکتے بات تو ہے بالکل. مجھے پتا ہے اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں بھی ڈر رہا ہوتا. ٹھیک ہے. ہیں یہ آخری 10 سالوں میں ہی شروع ہوا ہے، شاید پہلے کم تھا. یہ بات ہے. تو جیسے ہٹلر نے کیا کیا تھا احمدیوں کے خلاف، یہودیوں کے خلاف ایک لوگوں کو چارج کیا تھا. کیوں چارج کیا تھا؟ اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پتا تھا کہ یہودی ایک ایسے لوگ ہیں کہ وہ ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے. سمجھ گئے ہو؟ اگر وہ لڑ سکتا ہوتے تو وہ کبھی بھی ان کے خلاف ماحول کو چارج نہ کرتا. ٹھیک ہے جی. ہاں سمجھ گئے. بالکل ٹھیک ہے. اور کوئی بات؟ اور سر وہ بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کو، کہ ہم اگر اسلام کو ٹھیک طریقے سے لیں تو اس میں فیمنزم بھی آ جاتا ہے. ہاں کہ جیسے کہا کہ عورت کو ہم ایکول مانتے ہیں، اسلام سے مانا جا سکتا ہے. تو سر جو جس سوسائٹی میں میں رہتا ہوں اس میں تو میرے جتنے بھی ایج کے فیلوز ہیں وہ نہیں مانتے اسلام کو، وہ بھی فالو کرتے ہیں. بہت لبرل قسم کے بھی مانتے ہیں، لیکن وہ ڈائریکٹ انکار کرتے ہیں کہ نہیں، عورت ایکول نہیں ہے. تو پھر ایسے اس کو ڈیفینڈ کیوں کیا جاتا ہے کہ اسلام سے یہ چیز نہیں نکلتی، جبکہ آپ کے پاس فیکٹس ہیں، آپ کے پاس پورے سٹیٹس ہیں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ ابھی مسلم کنٹری میں لگا لیں،
اگر کیا جا سکتا ہے زیادہ تر یہی بولیں گے کہ ایکول نہیں ہے. وہ بس عورتوں کو اور دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ جی اسلام سے پہلے تو کسی نے عورت کو حقوق دیا ہی نہیں, اسلام نے ہی سب سے زیادہ حقوق دیے ہیں, اسلام نے حقوق دیے ہیں جی پراپرٹی میں حصہ دیا ہے, اسلام نے حقوق دیے ہیں جی فلاں دیا فلاں, اور آخر پہ پھر سانس لینے کی اجازت بھی اسلام نے دیا عورت کو, ورنہ تو دنیا میں کسی نے عورت کو سانس ہی نہیں لینے دیا تھا کبھی. ٹھیک ہے, یہ باتیں ہیں ساری. دیکھیے جھوٹ ہے, اسلام نے کوئی حقوق نہیں دیے بھائی عورت کو, کسی ریلیجن نے بھی, فار دا میٹر آف سے, یہ سارے اس ہمام میں ننگے ہیں. یہ ساری غلاظت, مذہبی غلاظت جتنی بھی ہے, کسی میں بھی عورت کو کوئی آزادی نہیں ملی. ٹھیک ہے, ہاں سر. اور پھر یہ بات کرتے دل بھی وہ آپ کا ایک ہو سکتا ہے نا کہ نرم ہو جاتا ہے, آپ کو خود شرم آ جاتی ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ اگلا آپ سے کم تر ہے, آپ کو برا لگتا ہے, آپ ایگوسٹک آپ کے اندر خود محسوس ہوتا ہے کہ آپ ایگو میں آ رہے ہیں. تو یہ تو اتنا سخت پٹی ہے کہ اترتی نہیں ہے. ہاں وہ تو اب ظاہر بات ہے کہ بچپن سے یہ سکھا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, بچپن سے جب سکھا دیا جاتا ہے تو یہ بچپن میں جو باتیں آپ کو سکھا دی جاتی ہیں نا, موسٹ پرابلی انسان پوری زندگی ان سے جان نہیں چھڑا سکتا. ٹھیک ہے, ویسے بہت زیادہ کیا کہتے ہیں حرامی قسم کے نہیں ہوتے, ہر چیز کی ہوتی ہے. جو ہمارے دوست بھی ہیں سید کہہ لیں, نسل سے آ رہے ہیں, زنا کی ہوتی اگلے جو کیا کہتے ہیں جب عورت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جی عورت یہ ہے وہ ہے. خود جو ہر کسی کوئی ڈھنگ کا کام پوری زندگی میں کیا نہیں ہوتا وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. وہ بھی اس طرح. یہ تو ہوگا جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ میں کافی رہا ہوں احمدیوں کے ساتھ پاکستان میں. اصل میں اس کا تعلق سوشو اکنامک فیکٹر سے, آپ نے بولا نا 10-15 سال میں زیادہ پرابلم کریٹ ہوئے ہیں. سوشو اکنامک فیکٹر میں ہوتا ہے کہ جب مسائل پاکستان کے بڑھ رہے ہیں, غربت بڑھ رہی ہے, انفراسٹرکچر خراب ہو رہا ہے, تو پھر مذہب بھی بڑھ رہا ہے. مذہب ہمیشہ وہاں پنپتا ہے جہاں تکلیفیں میں ہوں لوگ, تاکہ مذہب بھیجیں. آپ دیکھیں جو خوشحال سوسائٹیز ہوتی ہیں, کینیڈا لے لیں, ان کو لڑوانا آسان نہیں ہوتا. لوگ خوشی سے گھر میں نیٹ فلکس دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ ان کو نہیں کہہ سکتے ہو کہ جاؤ باہر حضرت محمد کے نام پہ کسی کو مارو. ٹھیک ہے نا. ہاں, تو یہ جو تکلیفیں بڑھی ہیں نا احمدیوں کی اور شیعوں کی, وہ یہ ہے کہ اب ان کے پاس کچھ ہے نہیں کرنے کو, تو گورنمنٹ یوز کرتی ہے مذہب کو تاکہ وہ جو پل سڑکیں نہ بنے, لوگ صرف مذہب میں لگے رہے, یعنی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا. اور یہ بڑھے گا, یہ مسائل بڑھیں گے آگے. گورنمنٹ ہے کہ سمجھیں آگے آپ کہ گورنمنٹ ہوتی ہے یہ کہ کس کا, ہم سمجھ گئے, آپ کا اشارہ بھی سمجھ گئے آپ, یو آر رائٹ. کیونکہ اب سر یہ خود بھی مذہبی ہوتے ہیں کہ نہیں, کہ صرف عوام کو لگایا ہوا ہے بتی کے پیچھے. کچھ ہو بھی سکتے ہیں, کچھ نہیں بھی ہوتے. عمران خان کے بارے میں ہم خود کنفیوز ہیں کہ یہ واقعی میں مذہبی ہیں, ڈرامہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, پتہ نہیں اب کہ واقعی اس میں. کا تو سب سے بڑا پروف ہے, جس وزیر نے ابھی اسلامیات اور قرآن کا بل وہ ڈالا ہے, اس کی تو بیٹی اتنی بڑی ماڈل ہے, ٹی وی پہ آتی ہے, تو خود تو مذہبی نہیں ہے وہ, لیکن عوام کے لیے مذہب ضرور ہے. لڑکیوں کو جینز پہننے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے یونیورسٹیوں میں, اس وزیر کی. ٹھیک ہے, ہاں چلیں ٹھیک ہے, یہ تو ہوگا, صحیح ہے. چلتا ہوں میں آگے, کریں گے پھر بات. اوکے بھائی.